اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ یہاں سے، اس آیت سے وہ بات شروع ہوتی ہے جس کو کفار مکہ نے مدینے کے لوگوں کے پاس میں بھیجا تھا کہ ہمیں جو ہمارے یہاں نبی ہوئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کچھ ہمیں ایسے سوال بتا دو کہ ہم ان سے سوال کریں اور وہ جواب نہ دے سکیں اور وہ زج ہو جائیں، پریشان ہو جائیں۔ تو ان لوگوں نے ایسے سوال بھیجے تھے اور کہا تھا کہ اس کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اہل کتاب کی باتیں ہیں اور آسمانی وحی سے ان کے تعلق ہے اس کا۔ چنانچہ ان سوالوں میں سے یہ سوال تھا کہ وہ کون لوگ تھے، نوجوان کون تھے جو غار کے اندر چلے گئے تھے۔ اور جب یہ سوال کیا گیا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور یہاں سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہاں پر یہ کہی گئی کہ ام حسبتا، کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ گمان ہے کہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یہ بہت عجیب واقعہ ہے؟ یعنی کہ یہ اپنے آپ میں نادر واقعہ ہے اور عجیب واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے واقعات موجود ہیں، اور اس سے بھی بڑے بڑے واقعات اے کفار مکہ، اے مشرکین، تمہارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ انبیاء کے واقعات اور آسمان و زمین کے خلق کے واقعات اور اصحاب کہف کا یہ واقعہ، یہ سارے واقعات تمہاری آنکھوں کو نہیں کھول رہے ہیں اور تمہیں ایمان کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم اس کے اوپر کان نہیں دھر رہے ہو۔ تو بیان کیا گیا کہ یہ واحد عجیب واقعہ نہیں ہے، یعنی یہ بڑی عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسمان اور زمین کی پیدائش، اس کا نظام، چاند، سورج اور یہ ستارے اور رات دن کی گردش اور یہ بے شمار جو نشانیاں ہیں، یہ کیا کم تعجب خیز ہے؟ اور اس کے بعد بیان کیا، یہ جو کہف کا لفظ آیا ہے، کہف کے معنی غار کے ہیں جو پہاڑ کے اندر ہوتا ہے، اور لفظ یہ جو رقیم آیا ہے، رقیم یہ بمعنی المرقوم کے ہیں، جس کے معنی لکھے ہوئے کے بھی آتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے، مفسرین نے، کہ اس رقیم کے معنی جو ہے اس بستی کا نام ہے، اس گاؤں کا نام ہے جہاں پر یہ نوجوان جو ہے وہ رہتے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار واقع ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ رقیم بمعنی لکھنے کے ہیں، مرقوم کے معنی میں ہے، اور یہ ایک تختی تھی لوہے کی یا سیسے کی جس میں اصحاب کہف کے نام جو لکھے ہوئے تھے، اور اسی لیے اس کو رقیم کہا گیا۔ وہ وہیں پر جو ہے وہ تحقیق جو کے ساتھ میں اس کو جو ہے رکھ دیا گیا تاکہ لوگ اس واقعے سے واقف ہو جائیں۔ تو یہ مختلف اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو، اس بستی کا نام رقیب بھی بیان کیا جاتا ہے، جو رقیم کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو بہرحال اب یہاں سے اصحاب کہف کے متعلق جو ہے اب وہ جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے، جو یہود مدینہ نے قریش کے ذریعے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ تاکہ جو ہے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جا سکے کہ تم تو اس واقعے کو بیان نہیں کر پاؤ گے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب سورہ کہف ان کے سامنے پڑھ کے سنائی اور جب یہ واقعہ بیان کیا، تو سوائے یہ کہ وہ خاموش ہو جائے اور کوئی ان کو بن نہیں پڑا، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ بات واضح طور پر اللہ نے کھول کر بیان کر دی جو واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ فلسطین میں جب ان کی بعثت ہوئی تو وہاں پر یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، اور حقیقت میں تو رومن امپائر کا ہی پورا وہ حصہ تھا، اور جو رومی جو بادشاہ ہوتے تھے وہ مذہباً بت پرست تھے، یعنی وہ مشرک تھے، اور فلسطین کے جو یہ مقامی باشندے تھے اہل کتاب یہودی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ 33 عیسوی کے لگ بھگ یہ واقعہ جو پیش آیا، اس کے بعد یہودیوں کی ایک بغاوت ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں جو رومی جنرل تھا ٹائٹس، اس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کیا اور اس شہر کو پورا تباہ و برباد کر دیا، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ تو یہ واقعہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 اور سے لے کر 8 تک کے درمیان میں بھی ہم اس کو بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، جو یہ یہودی قتل ہونے سے بچ گئے انہیں بھگا دیا گیا وہاں سے۔ اچھا، اب جو وہاں کے رہنے والے عیسائی تھے جو وہاں پر رہ رہے تھے،
تو اب چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، اس لیے یہ جو رومی لوگ تھے وہ ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ تو اسی درمیان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام دقیانوس بیان کیا جاتا ہے اور ڈیسیس بیان کیا جاتا ہے انگریزی میں۔ تو اس کے دربار میں یہ جو راسخ العقیدہ، یہ موحد نوجوان تھے جو عیسائیت کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے تھے اور موحد تھے، ان لوگوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بادشاہ نے ان کے سامنے واضح کیا کہ تم اپنے ان عقیدے کو چھوڑو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا چھوڑو اور بت پرستی اختیار کرو۔ اگر تم نے بت پرستی اختیار نہیں کی تو پھر تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اب بادشاہ کی طرف سے پھر ان کو مہلت دی گئی کہ اگر اتنے دن کے اندر تم نے بت پرستی اختیار نہ کی تو تم سب کو سولی دے دی جائے گی۔ اب اسی دوران وہ بیچارے طے انہوں نے کیا آپس میں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، شہر سے کسی غار میں جا کر پناہ لے لیں۔ تو جب یہ غار میں جا کر ایک پناہ گزین ہوئے، وہیں پر جا کر رہنے لگے اور ان کے ساتھ میں ان کا کتا بھی چلا، ایک کتا تھا وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا اور وہ بھی ان کے ساتھ میں ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ان کے اوپر ایسی نیند طاری کر دی، وہ سو گئے اور ایسا سوئے کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ تو یہ 300 اور اس دوران میں ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے، روشنی کا بھی انتظام رہا۔ اللہ رب العزت نے کچھ ایسا نظام رکھا، غار کا دہانہ جو ہے وہ اتر کی طرف تھا، شمال کی طرف تھا، جس کی وجہ سے جو روشنی آتی تھی وہ سیدھے نہیں آتی تھی بلکہ منعکس ہو کر ان کے اوپر آتی تھی۔ تو اس طرح یہ جو ہے، اچھا ایک بات بتا دیں کہ اس طرح کے غاروں کا ایک سلسلہ ہے جو افسس شہر کے اندر، جو ترکی کے اندر ہے، اس وقت پایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی بعض ایسے غار موجود ہیں ہندوستان میں بھی۔ تو بہرحال یہ واقعہ تھا کہ وہ جو ہے اس سے دقیانوس سے راہ فرار اختیار کر کے اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہ چلے گئے تھے اور غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی۔ اب ادھر تو ان کے اوپر نیند طاری کر دی گئی اور ادھر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ اس کے بعد جب زمانہ بدلا اور دن گزرتے گئے تو اس کے بعد وہاں کا بادشاہ ہوا قسطنطنین، کانسٹنٹائن اس کے کہتے ہیں۔ یہ جو قسطنطنین جو فرما روا ہوا، اس نے عیسائیت قبول کر لی، یعنی یہ عیسائی ہو گیا۔ اب یہ عیسائی ہوا تو یہ پوری رومن امپائر یہ سب عیسائی ہو گئے۔ اب یہ 400 عیسوی کے لگ بھگ یہ تھیوڈوسس کا جب عہد حکومت آیا تو اس حکومت میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو بیدار کر دیا۔ اب وہ جاگ گئے، 309 تقریباً سال تک وہ سوتے رہے۔ اب اس کے بعد یہ 309 سال کے بعد جب یہ بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، تو ان کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بس ابھی معمول کی نیند کے مطابق جاگے ہیں، یعنی ابھی سوئے تھے اور اب بیدار ہو گئے ہیں۔ تو جب وہ لوگ جاگے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ یہ چاندی کا سکہ لے کر جاؤ اور کھانے کی کچھ چیزیں لے آؤ، کوئی سالن روٹی یا کوئی سامان لے آؤ، ہم لوگ کھا لیں یہاں پر۔ اس کو بھیجا اور کہا دیکھو اس طریقے سے جانا کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم لوگ غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور کہیں بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی تو ہم کو وہ قتل کر دے گا۔ اب ان لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہاں تو 300 سال گزر چکے ہیں، حکومت بدل چکی ہے اور اب جو بادشاہ ہے وہ خود عیسائی ہے اور عیسائیت کو فروغ دینے والا ہے۔ اب وہ بیچارے اپنے معمول کی نیند اس کو سمجھ رہے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے سال تک وہ سوئے ہیں۔ بہرحال کھانا لانے جا رہا تھا، وہ ایک تو اپنا پرانا کپڑا، وہی 300 سال پرانی ڈریس، وہ جو کپڑا پہنے ہوئے تھا وہ، اور جو پیسہ تھا اس کے پاس میں وہ 300 سال پرانا پیسہ تھا، اس کے اوپر بادشاہ کا سب نام کھدا ہوا تھا۔ اور جب اس نے روٹی لینے کے لیے یا سالن لینے، جو بھی سامان کھانا لینے کے لیے اس نے وہ جو پرانا سکہ دیا، تو اس کو جو سامان بیچنے والا تھا اس کو ایسا لگا کہ اس کو کوئی دفینہ ہاتھ لگ گیا ہے، کوئی گڑا ہوا خزانہ مل گیا ہے۔ چنانچہ وہ چیمگوئیاں شروع ہوئیں اور پھر اس کو پولیس تک پہنچایا گیا اور لوگوں نے پکڑا۔ اب یہ بات خبر پہنچ، لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ تو اب اس نے کہا کہ ہم کہاں ہیں، اور پھر جب پوری بات بتائی کہ ہم تو اس بادشاہ کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے کہا کہ کون سا بادشاہ، تو 300 سال پرانی تم بات کر رہے ہو، تم ہو کون؟ بہرحال ان کو جب عیسائی بادشاہ کو جب یہ علم ہوا تو اس نے ان کی بڑی عزت افزائی کی اور کہا یہ تو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے گزرے ہوئے گزشتہ لوگ تھے جو اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے اس میں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بادشاہ وہاں تک آیا، اس غار
تک آیا اور ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان کی بڑی عزت کی، اور اور کہا کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ چپ چاپ غار کے اندر چلے گئے، اور پھر سے ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی، پھر سے سو گئے، یا یوں کہہ لیے کہ اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی، یعنی اب ان کی روح قبض کر لی گئی۔ تو اب ان لوگوں کی جو طبعی موت ہوئی، اس کے بعد اس غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا، اور ایک تختی کے اوپر ان لوگوں کا احوال لکھ دیا گیا، جسے یہ جو ہے مرقوم کہا گیا ہے، یہ رقیم کہا گیا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا۔ تو اگر اس معنی میں لیا جائے، یا رقیم اس بستی کا نام تھا جیسے کہ اس سے پہلے کا ذکر ہوا، یا رقیم اس پہاڑ کا نام تھا۔ بہرحال یہ اصحاب کہف کا یہ جو قصہ ہے، یہ رومن لٹریچر کے اندر بہت مشہور رہا ہے، اور یہودی ان سب تفصیلات سے آگاہ تھے، اسی لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، کہ یہ امتحان لینے کے لیے سوال کیا کہ اگر یہ نبی ہوں گے اور سچے نبی ہوں گے تو یہ واقعہ پورا بیان کر دیں گے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، اس وقت بھی یہ دی ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر جو ہے، کتاب ہے گبن کی، تو اس کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ میں موجود ہے، سیون سلیپرز کے نام سے یہ واقعہ اس کے اندر آج بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو یہ خبر دی، یہ بالکل ایک الگ ہٹ کے خبر تھی، اور اس وقت سوائے اس بات کے کہ ایک نبی کے علاوہ کون یہ باتیں بیان کر سکتا ہے، یہ پورا واقعہ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔